بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ صورتحال جو سیاسی صورتحال بالکل ایک وقت پہ مخدوش نظر آتی تھی، وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ تھوڑی حیران کن ہیں۔ پہلے تو اچانک کل رات کو جو کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا، وہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، اور خیال یہ تھا کہ اس کے بعد گورنمنٹ اپنے کچھ کاؤنٹر میئرز لے گی، لیکن ہوا یوں کہ پی ایم ایل این جو کہ مینلی جس کی شکست ہوئی ہے یہاں پہ، ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی اپنی صفوں میں بہت زیادہ مایوسی اور دل برداشتہ ہیں لوگ شکست کی وجہ سے، اور وہ جو بڑی اپ بیٹ تھے، جو بڑا کود کے تو بڑے نعرے لگا رہے تھے، اب وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ آج ٹیلی ویژن چینلز پہ مختلف پروگرامز میں یہ بحث رہی، اور ٹیلی ویژن اینکرز جو ہیں وہ خاص طور پہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو یاد کراتے رہے کہ دیکھیے اب آپ کہیں کے نہیں رہے۔ پنجاب آپ کا ایک مین اسٹے تھا، آپ کا سارا دارمدار اسی پہ تھا۔ پنجاب اب آپ کا نہیں رہا۔ میاں نواز شریف ناراض بھی ہے اور دل برداشتہ بھی ہیں اس چیز سے۔ ایک بہت بڑی موو انہوں نے چلی تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے اور وہ یہ لے نہیں سکیں گے، تو اس کی وجہ سے پنجاب دوبارہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ اب مزید کام یہ ہوا کہ فوری طور پہ پرویز الہی جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے فوری طور پہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی جو سمری ہے وہ سائن کر دی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ گورنر بلیغ الرحمان کو پہنچا بھی دی گئی۔ گورنر نے اس کی غالباً کنفرمیشن بھی کر دی ہے کہ ان کو مل گئی سمری۔ 24 گھنٹے کے اندر یہ کوئی نہ کوئی ایکشن اس پہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی پتہ چلا ہے کہ محمود خان جو کہ چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ بھی کل لاہور پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ مشاورت کے بعد وہ اناؤنس کریں گے ایک آدھ دن میں کے پی کے کی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرنے کا۔ یہ دو اسمبلیاں، ان کا ڈیزالو ہونا وہ اپنے طور پہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ خیال تھا کہ یہ اگر عمران خان کی سوچ وہی پریویل کرتی ہے تو یہ دو اسمبلیاں تو ڈیزالو ہوں گی۔ لیکن میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا کہ اگر صرف ان دو اسمبلیوں کے ہی الیکشن کروائے جاتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ یہاں موجود رہتی ہے اور یہی الیکشن کمیشن ہوتا ہے، یہی رویے عدالتوں کے ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اگر حکومت دوبارہ پی ٹی آئی یہاں بنا لیتی ہے، کے پی کے میں بھی یہاں بھی، تو صورتحال تو وہی ہے، آج بھی ان کی حکومت تو ہے۔ لیکن کچھ ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہوئی، اور وہ دوسرے صوبوں میں جو یہاں پہ ان کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہوا۔ شہباز شریف چلا رہے ہیں 13 پارٹیوں کی حکومت، اور ان 13 پارٹیوں کے کمپوننٹس کو، جو اس میں پارٹیاں، پیپلز پارٹی ہے یا دوسرے، ان کو خوش کرتے کرتے انہوں نے اپنے منسٹرز کی تعداد جو ہے وہ آلریڈی تقریباً 80 کے قریب بنا دی ہوئی ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ ایسی کیبنٹ کی ضرورت نہیں اتنی بڑی، وہ صرف یہ ہے کہ کولیشن پارٹنر بلیک میل کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہم چھوڑ دیں گے تو آپ ڈوب جائیں گے، لہذا آپ کو ان کی ڈیمانڈ سننی پڑتی ہیں، اور لازماً پرائم منسٹر جو بھی ہو وہ کولیشن پارٹنر، جبکہ اتنی بڑی کولیشن ہو 13 جماعتیں، اور ہر جماعت آپ کے لیے اہم ہو، تو پھر اس صورت میں آپ ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ہر آدمی بے رحمی سے آپ کا گوشت نوچنا چاہتا ہے، اور پرائم منسٹر کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی کو مطمئن کر سکے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کراچی میں ایک دم سے ایم کیو ایم کے تمام دھڑے اکٹھے ہو گئے۔ ایم کیو ایم پرانی شکل میں آنے کی وجہ سے آج
پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے، وہ پر اعتماد نظر آتی ہے۔ اس کا ہم تجزیہ بعد میں کریں گے کہ اس کے امپیکٹ اور کیا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہوئی کہ ایم کیو ایم نے اس اتحاد کے بعد اپنا مطالبہ دہرایا، اور مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ان کے جو کانسٹیٹوئنسی ہیں ان کی حد بندی دوبارہ کی جائے، اور وہ حد بندی وہی مانگتے ہیں جو کسی وقت میں مشرف کے دور میں ان کو کر کے دی گئی تھی، جس میں انہوں نے دبا کے ووٹ جعلی اور یہ سارا کرا کے کراچی پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ کراچی حیدرآباد ان کے قبضے میں تھا۔ اب اس وقت پہ 15 جنوری کو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم ڈیسپریٹ ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹوئنسیز جو بنانے چاہتے ہیں اپنی مرضی کی، وہ درخواستیں ان کی مسترد ہو گئی ہیں۔ اس میں ایم کیو ایم کے علاوہ کسی کی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹوئنسیز دوبارہ بنائی جائیں، کیونکہ جو سینسس پچھلے دنوں ہوا تھا، جو آج سے یہ جو پیچھے 2018 کا الیکشن، اس سے پہلے جو سینسس ہوا تھا، اس میں انہی کانسٹیٹوئنسی کو رکھ کے تو بہت سارا ووٹ کم ہو گیا تھا، جو ایم کیو ایم کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اب ایم کیو ایم تلملا رہی ہے کہ کانسٹیٹوئنسیز ان کو وہی بنے، وہ بن نہیں رہی، کوئی ماننے کو تیار نہیں، تو انہوں نے دھمکی دی شہباز شریف کو، پرائم منسٹر کو، اور کہا کہ جناب ہماری ڈیمانڈ اور ہماری جو دھمکی ہے اس کو ایسے نہ دیکھیں، بلکہ بڑا سیریسلی اس کو دیکھیں سمجھیں، کیونکہ ہم اس کے بدلے میں حکومتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دھمکی خاصی سیریس ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس 7 سیٹیں ہیں، اگر وہ نکل جاتے ہیں یہاں سے اسمبلی میں سے، پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہیں کیے ہوئے، تو آپ کے پاس سادہ میجورٹی بھی نہیں رہتی۔ سو یہ حکومت جو ہے، اس کا اپنا مستقبل جو ہے وہ بالکل خطرے میں پڑ گیا۔ آپ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو تو نیچرلی سوچنا ہوگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ بلیک میل ہو ان کے ہاتھوں، ہر کسی کے اپنے اپنے مطالبات ہیں۔ اب اگر وہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز کے لیے پرائم منسٹر کوشش کرتا ہے، الیکشن کمیشن یہ وہ ان پہ اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پیپل پارٹی ناراض ہو جاتی۔ اس صورت میں پیپل پارٹی زیادہ اہم ہے ان کے لیے، کولیشن کے لیے، سو پیپل پارٹی کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنی جلدی یہ سارا کچھ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 تاریخ کے جو الیکشنز ہیں وہ پھر پوسٹ پون کرنے پڑیں گے اگر حد بندیوں کا نیا قصہ کھل گیا۔ پوسٹ پونمنٹ عدالتیں بھی اس پہ راضی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں دیگر جماعتیں، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی وغیرہ، پھر وہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے نہ کریں، آپ الیکشن کروائیں وہاں پہ لوکل باڈیز کے۔ سو ایک بڑی ہی کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے، جس میں سندھ گورنمنٹ بھی انڈر پریشر ہے، کیونکہ پارٹنر ہے وہاں پہ حکومت میں ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم نے ان کو بھی دھمکی دی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ ہم آپ کی صوبائی حکومت چھوڑ دیں گے، اور اسی طرح انہوں نے دھمکی دی ہے شہباز شریف کو بھی کہ ہم مرکزی حکومت سے نکل جائیں گے کہ آپ ہمارا یہ معاملہ اس طرح اگر آپ نے نہ کروا کے دیا۔ ان چیزوں کی وجہ سے جب سارے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں ایم کیو ایم کے ہاتھوں، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے عزائم بڑے مختلف ہو گئے ہیں، جب وہ متحد ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرانی شکل واپس آ رہی ہے، جہاں وہ کراچی اور حیدرآباد اور ٹھٹھہ وغیرہ 3-4 جگہوں کی سیاست پہ بڑے حاوی ہوں گے۔ سو اس چیز سے بچنے کے لیے ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول پہنچ رہے ہیں کراچی، بلکہ پہنچ گئے ہوں گے، اور وہاں وہ بڑی اجلت میں ایک میٹنگ انہوں نے کال کی ہے اپنے لیڈرز کی، اور وہاں اس بات پہ غور ہوگا کہ جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی ہیں تو سندھ کی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب سندھ کو لوز نہیں کرنا چاہتے، ان کی ساری گیم وہاں پہ ہے۔ زرداری موسٹ پرابلی وہ یہ تو بھول چکے ہیں کہ کوئی ان کو پورے پاکستان میں یا مختلف صوبوں میں ان کو حکومت ملے گی۔ آج جتنے بھی آج دن تک اس سال میں سروے ہوئے ہیں، پچھلے 1-1.5 سال میں،
اس میں پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی لگاتار کم ہوئی ہے. بہت سارے سرویز میں ابھی بتایا ہے کہ مثلا پنجاب میں کہتے ہیں کہ یہ 1-2% ہی ان کی پاپولیرٹی ہے. تو اس لحاظ سے وہ اگر وہ ان کی تھنکنگ میں ریئلزم ہے، حقیقت پسندانہ سوچ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو شاید کچھ نہ ملے. سو بہتر یہ ہے کہ سندھ پہ کنسالیڈیٹ کریں، اور سندھ میں گند مچانے کے لیے اب ایم کیو ایم تیار ہے. لہذا اگر وہاں پہ اسمبلیاں ایسے کو ڈیزالو ہوتی ہیں تو الیکشن اگر پرانی ہی کانسٹیٹوئنسیز کے مطابق ہو جاتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی مدد، زرداری صاحب کا پیسہ، یہ وہ چیزیں لگا کے تو سندھ میں گورنمنٹ دوبارہ بنا لیں اپنی. زرداری صاحب اس پہ کمفرٹیبل ہیں. اور آگے جو ان کو نظر آتا ہے بلاول کے لیے، بلاول کے فیوچر کے لیے، اس میں وہ پریشان ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کولیشن بنائیں، اور کولیشن میں پھر وہ کولیشن کے ذریعے اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا سکیں تو اس میں بلاول کو پرائم منسٹر بنایا جائے. سو یہاں پہ خاندانی مفادات کے ایک ٹکراؤ ہے کہ ایک طرف پرائم منسٹر PMLN اپنے خاندان کا بنانا چاہے گی، زرداری صاحب اپنے بیٹے کو بنانا چاہیں گے. سو ایک وقت ایسا آنا ہی آنا تھا اس سارے کھیل میں جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا. لہٰذا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ابھی پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی سندھ کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اگر وہ سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر جنرل الیکشن کروانے کے علاوہ اور کوئی حل رہتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اگلے کچھ وقتوں میں، یعنی جس طرح عمران خان سوچ رہے تھے کہ 3-4 مہینے میں پھر جنرل الیکشن، وہ پھر حکومت کو کروانے پڑیں گے، اور اس کے لیے پھر اسٹریٹ اوے اب سے تیاری ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس وغیرہ بنانی پڑیں گی. لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا اب کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کر رہی ہے. سچویشن لازماً ایسی ہے جس پہ نظر رکھنی ہوگی، توجہ رکھنی ہوگی، اور بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں چیزیں. اگر آج پیپلز پارٹی اپنی پروونشل اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کر دیتی ہے تو کھیل ختم، PMLN لپیٹی گئی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جنرل الیکشن کرانا ان کی مجبوری ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اور جنرل الیکشن کے نتیجے میں بہت ساری ممکنات میں سے ممکن ہے یہ چیز کہ PTI واپس فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی. اگر یہ بن جاتی ہے اور 2-1 صوبوں میں یا 3 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو PTI پھر کافی مضبوط ہوگی کہ وہ اپنے مینیفیسٹو کو، اپنے ایجنڈا کو آگے لے کے چل سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.